میں نے پہلی بار چوری کی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، پر میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے چوری کرنے کی عادت ہو گئی۔ میری بیوی کہتی لوگوں کی بد دعائیں کھا جائیں گی، یہ گناہ کا کام نہ کرو، اور میں اسے جھڑک دیتا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ایک امیر آدمی کا پرس چرا لیا، نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، اور اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہی جان نکل گئی۔ میں اگلی صبح جب کام پر گیا تو دل گھبرانے لگا۔ گھر لوٹا تو پورے محلے والے میرے گھر کے دروازے پر جمع تھے۔ میں جلدی سے سب کو ہٹا کر اندر گیا تو جسم برف کی مانند جمنے لگا، کیونکہ میں ایک عام مزدور تھا، ایک ایسا مزدور جس کی صبح بھوک سے جاگتی اور رات تھکن سے ڈھلتی، دن بھر کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، مگر ہاتھ میں خالی جیب کے سوا کچھ نہ آتا۔ گلی گلی پھرنے کے باوجود کوئی دروازہ ایسا نہیں کھلتا جس کے پیچھے روزگار چھپا ہوا ہو۔ اکثر شام کے وقت جب گھر لوٹتا تو دروازے کے سامنے کھڑا ہونے سے کتراتا تھا۔ بیوی کی آنکھوں میں سوال اور بچے کی بھوک کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی۔ کچھ ملا؟ وہ ہر روز یہی پوچھتی، اور ہر روز میرا جواب خاموشی ہوتی۔ میں نظریں جھکا لیتا، جوتوں سے مٹی جھاڑنے لگتا تاکہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کرنی پڑے۔ وہ آہستہ سے آب بھرتی، چولہے کے پاس جا کر پانی گرم کرنے لگتی تاکہ بچے کے پیٹ میں کچھ تو جائے۔ دودھ تو مدتوں پہلے گھر سے روٹھ گیا تھا۔ میرے پاس نہ ہنر تھا، نہ سرمایہ، دوست رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ گئے۔ کسی کے پاس بہانے تھے، کسی کے پاس سخت لہجہ۔ ایک نے کہا، بھائی اپنے نصیب کو گلہ نہ کر، قسمت میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ دوسرا بولا، تمہارے جیسے لوگ جگہ جگہ مل جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ الفاظ تیر کی طرح دل سے لگتے، مگر میں مسکراتا رہتا کہ شاید مسکراہٹ سے کچھ آسانی ملے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ایک پہاڑ سی مایوسی جمع ہو گئی تھی۔ محلے والے اب مجھے ترس کھا کر دیکھتے۔ کوئی دروازے پر روک کر کہتا، ارے بھائی سارا دن گھومنے سے بہتر ہے رکشہ ہی چلاؤ، بھلے کرائے پر لے لو۔ دوسرا ہنسی اڑاتا، یہ تو پیدا ہی نکما ہوا ہے، محلے میں رہ کر بھی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کر پایا۔ یہ طعنے میرے کانوں میں شور مچاتے تھے۔ کبھی دل چاہتا سب کو چیخ کر کہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، بس نصیب ساتھ نہیں دے رہا، مگر لفظ گلے میں اٹک جاتے۔ رات کو بیوی اکثر آنسو بہا کر سو جاتی۔ ایک رات اس نے کہا، کاش ہمارے بچے کی قسمت اچھی ہوتی، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاتا، کتابیں پڑھتا، ہنستا کھیلا کرتا، مگر دیکھو اسے بھوک نے کمزور کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ایک خالی پن بھر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، بس دعا کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، ہر صبح میں حوصلے کے ساتھ نکلتا، مگر شام کو ٹوٹا ہوا جسم اور بکھرا ہوا دل لے کر واپس آتا، چہرے پر گرد اور آنکھوں میں شکست ہوتی۔ کبھی کسی فیکٹری کے باہر کھڑا ہوتا تو وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی، اور وہاں کا مالک کہتا کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ کسی دکان پر گیا تو مالک نے کہا، تجربہ ہے، اور جب میں نے نفی میں سر ہلایا اس نے دروازہ دکھا دیا۔ ایسے ہی ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، میں تھکن سے چور گھر کی طرف چل رہا تھا۔ محلے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، ان کی ہنسی مجھے چبھتی۔ میرا اپنا بچہ بیمار سا کونے میں بیٹھا پتھر سے کھیل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، جیسے وہ دوسرے بچوں کی خوشی کو ترس کھا رہا ہو۔ میں نے نظریں چرا لی۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی سوال تھا۔ سر جھکا لیا۔ کب تک کیوں چلے گا؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تقدیر خود بدل جائے گی؟ میں نے جواب نہ دیا، میری خاموشی ہی سب کچھ کہہ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، سن لو، میں تمہیں الزام نہیں دے رہی،
बस कह रही हूँ कि कुछ सोचो, कुछ भी, वरना ये बच्चा भूख से मर जाएगा और हम देखते रहेंगे। रात को मैं छत पर जाकर बैठ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सोच रहा था कि आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। एक लम्हे को दिल चाहा कि हाथ फैला दूं, मगर खुददारी ने रोक लिया। दिल कहता मांग कर जीने से बेहतर है मर जाओ, मगर बच्चे का मासूम चेहरा बार बार नजरों के सामने आ जाता। अगले दिन फिर वही मामूल। धक्के खा खा के बाजार में घूमता रहा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धूप तेज थी, प्यास से होंठ सूख गए थे। मैं एक छाँव वाले कोने में जाकर बैठ गया। लोग आ जा रहे थे, मेरे पास ना कोई देख रहा था, ना किसी को मेरी फिक्र थी। बस सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसी वक्त एक आदमी जल्दी में मेरी तरफ से गुजरा। उसके कपड़ों से लगता था कि मामूली सा नौकर है। जेब में वैसे कुछ झांका, मेरी आंखें ठहर गईं। ये एक पर्स था जो ढीला सा निकला हुआ था। एक लम्हे को मेरा दिल धड़का, हाथ लरजने लगे। अंदर से एक आवाज आई, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये चोरी है, ये गुनाह है। मगर साथ ही दूसरी आवाज गूंजी, अगर ये पर्स तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम्हारे बच्चे को दूध मिलेगा, तुम्हारी बीवी के आंसू थम जाएंगे, ये मौका है, दोबारा ना मिलेगा। मैंने सर झटका, आंखें बंद की। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर बहने लगा। वो आदमी आगे बढ़ रहा था। मेरा हाथ खुद बखुद हरकत में आया, जैसे वक्त रुक गया हो। अगले ही लम्हे वो पर्स मेरे हाथ में था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं जानता था कि अभी क्या हुआ। मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब जान गए हों, जैसे सबकी नजरें मुझ पर हो। मैंने तेजी से पर्स जेब में डाल लिया और वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और पर्स खोला। अंदर नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 10,000 रुपये। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। हाथ कांपने लगे। दिल चाहता था कि चीख कर हंसूं, मगर साथ ही खौफ ने जकड़ लिया। ये पैसे हलाल नहीं थे, लेकिन भूख ने मेरे ईमान को चुप कर दिया। मेरी बीवी ने मुझे देखा तो पूछा, कहाँ से लाए हो ये सब? मैंने झूठ बोला, एक दिन की मजदूरी है, मालिक ने तरस खाकर ज्यादा दे दिया। वो हैरान हुई मगर खामोश रही। उसने जल्दी से दूध मंगवाया और बच्चे को पिलाया। बच्चे के चेहरे पर सुकून आया तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान था। मैं जानता था कि मैंने पहली बार एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिससे लौटना आसान ना होगा। वो रात मैंने करवटें बदलते बदलते गुजारी। कभी नोटों को देखता, कभी बच्चे के चेहरे को, और दिल कहता ये तो बस शुरुआत है। अगर एक बार हुआ है तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता। वो लम्हा था जब अंधेरे ने मेरी जिंदगी को निगलने का फैसला कर लिया था और मैं खामोशी से उसके कदमों में झुक गया। चंद दिनों तक वो 10,000 रुपये हमारे काम आए, लेकिन जैसे ही खत्म हुए तो फिर पुरानी भूख फिर मुंह फाड़ कर सामने खड़ी हो गई। मैं जानता था कि अब वापस पहले जैसी भूख बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अब मेरे अंदर एक नया रास्ता जाग गया था, वो रास्ता जिस पर मैं कदम रख चुका था और जिससे पलटना मुश्किल था। बाजार के रश में कदम रखते ही मेरा दिल अब डरने की बजाय तैयार रहता। जहां हजूम देखता खुद ब खुद हाथ बढ़ने लगता। शुरू में कपकपाहट थी, एक दो बार हाथ लर्जे भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कपकपाहट खत्म हो गई। अब मैं लोगों के दरमियान एतमाद के साथ चलता था। एक लम्हे देख कर पर्स निकालता और हजूम के शोर में गुम हो जाता। कुछ ही देर में पैसे मेरे कब्जे में होते। एक दिन रेड़ी वाले के करीब खड़ा था। दो अमीर आदमी आपस में बातों में मशगूल थे। उनमें से एक की जेब से पर्स नुमाया था। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और लम्हे भर में पर्स मेरे हाथ में था। जब मैंने पर्स खोला तो उसमें 1,000 रुपये और कुछ रसीदें थी।
रसीदें फेंक कर मैंने नोट जेब में डाल लिए। उसी दिन शाम को मैंने बीवी को गोश्त लाकर दिया। उसने हैरानी से पूछा, फिर कहाँ से लाए? मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस दुआ करो, अब अल्लाह ने हमें भूखा नहीं रखना। वो चुप हो गई, मगर उसकी खामोशी सवालों से भरी थी। दूसरे दिन मैंने एक और चोरी की। इस बार एक अमीर आदमी बस में सवार हो रहा था। मैंने रश का फायदा उठाकर पर्स निकाला। उसमें 5,000 रुपये निकले। मैंने नोट देखकर पर्स बस की सीट के नीचे फेंक दिया ताकि शक मुझ पर न आए। पैसे जेब में डालकर मैं अगले स्टॉप पर उतर गया। ये सब इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे हैरत होने लगी। अब हर कामयाब चोरी के बाद दिल में एक नई लज्जत बढ़ती। ये लज्जत नशे की तरह थी, जितना ज़्यादा करता उतना ज़्यादा दिल चाहता। मैं दिन में कई बार बाजार के चक्कर लगाने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि मेरा मयार जिंदगी अचानक कैसे बदल रहा है। कल तक जो भूखा फिरता था, अब वो हर रोज गोश्त ला रहा था, कभी बच्चों को मिठाई दिला रहा था। एक दिन मोहल्ले का एक बूढ़ा मेरे पास आया और बोला, बेटा ये सब खैर से है ना? अचानक ये खुशहाली कहाँ से आई? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अल्लाह का फजल है, अब किस्मत बदल गई है। वो सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल पर हंजर की तरह लगी। बीवी को भी अंदाजा होने लगा था। एक रात उसने खाने के बाद पूछा, सच बताओ ये पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे औरत, दुनिया में कौन सा माल साफ है, सभी 2 नंबरी करते हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? बस ये देखो कि घर में अब सुकून है। वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में इत्मीनान के बजाय खौफ था। मेरे अंदर का बदलाव अब दूसरों पर भी जाहिर होने लगा था। मैं बाजार जाता तो खुद को किसी माहिर खिलाड़ी की तरह महसूस करता। एक दिन मैंने एक शख्स का पर्स निकाला और जब उसने पलट कर मुझे देखा तो मैंने इतनी महारत से जेब में हाथ वापस डाल लिया कि उसे शक भी ना हुआ। मैंने दिल ही दिल में खुद पर फख्र किया। एक और दिन मैंने मस्जिद के बाहर रश का फायदा उठाया। लोग नमाज से फारिग होकर सलाम कर रहे थे। मैंने एक नमाजी की जेब से पर्स निकाला। पर्स में सिर्फ 1500 रुपये थे, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब लज्जत मिली। मुझे लगा कि अब मैं इस फन का माहिर हो गया हूँ। मोहल्ले की चंद लोग मेरे बदलते हाल पर सरगोशियां करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, ये पहले दिन रात धक्के खाता था, अब देखो कैसे चल रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं पकड़ लिया। मैंने ये बात सुनी तो दिल में खौफ आ गया, मगर फौरन हंसी दबा ली। सोचा ये सब बातें हैं, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। अब मैं पैसों के लालच में बड़े बड़े बाजारों का रुख करने लगा। एक दिन सदर बाजार गया। वहाँ हजूम इतना ज़्यादा था कि मैंने एक ही दिन में 2 पर्स निकाल लिए। दोनों में कुल मिलाकर 8,000 रुपये थे। घर आकर मैंने बीवी को पैसे दिए और बाकी अपने पास बचा लिए। बीवी ने कहा, अब हमें कुछ कर्ज भी उतार देना चाहिए, मोहल्ले की दुकान वाले को काफ़ी देना है। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, सब अदा कर देंगे, अभी वक्त आने दो। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रहे। अब मेरी दुनिया सिर्फ जेब काटने पर टिक गई थी। ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। सुबह निकलता, किसी न किसी का पर्स निकालता और शाम को पैसे लेकर घर आता। मोहल्ले के लोग हैरान थे, बीवी भी खामोश थी, लेकिन मैं इस सब में डूबा हुआ था। मुझे लगता था ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये नशा अब मेरे खून में सलाहियत कर गया था। बीवी ने एक दिन खाने के बाद अचानक मेरा गिरबान पकड़ लिया। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे और आवाज़ कपकपा रही थी, ये हराम के पैसे हैं, ये हमें ले डूबेंगे। मैंने उसका हाथ झटक कर उसे पड़े किया और सख्त लहजे में कहा, चुप रहो, ये दुनिया मेहनत से किसी को कुछ नहीं देती, यही आसान रास्ता है। सब लोग धोखे से कमाते हैं, कोई किसी का हक नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े लोग सब हलाल खाते हैं? वो खामोश हो गई।
لیکن اس کی نظریں میرے دل پر بوجھ کی طرح پڑنے لگی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور باہر نکل گیا۔ محلے میں اب میری حیثیت بدل رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے، ہاں بھائی، لگتا ہے قسمت جاگ گئی ہے۔ میں ان کی باتوں پر ہنستا، پر دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا۔ لیکن بیوی کی خاموش نظریں میرے پیچھے پیچھے چلتی رہتی۔ اس کی خاموشی میں پھر سوال چھپے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سب کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لوں تو سب کے شک دور ہو جائیں گے۔ چند دن بعد ایک فیکٹری میں معمولی کلرک کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن مجھے اس کی فکر نہ تھی۔ اصل کمائی تو اب وہی تھی جو ہجوم سے ملتی تھی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ڈھال کافی تھی۔ محلے والے اب کہتے، واہ بھائی، مزدوری سے نکل کر فیکٹری میں بیٹھ کے، لگتا ہے قسمت واقعی ہی بدل گئی ہے۔ میں مسکرا دیتا۔ میں چند گھنٹے فیکٹری جاتا، شام کو بازار کے رش میں نکل پڑتا۔ اب میرا نظام یہی تھا، دن کی کم تنخواہ کھانے کے لیے اور رات کا کھیل پیسہ بنانے کے لیے۔ بیوی نے ایک دن کہا، کلرک کی ہی نوکری ملی ہے تو اسی پر گزارا کرو، یہ دوسرا راستہ چھوڑ دو۔ میں نے غصے سے کہا، یہ تمہاری کمزوری ہے، تم چاہتی ہو کہ پھر سے بھوک کے دن آئیں۔ دیکھو، اگر تمہیں سکون چاہیے تو سوال کرنا چھوڑ دو۔ وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا اس کے دل میں آگ جل رہی ہے۔ اب پیسے کی چمک نے میرا غرور بڑھا دیا تھا۔ میں نے گھر کے لیے نیا پنکھا خریدا، بچے کے لیے کھلونے لایا۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک عام کلرک کے گھر میں یہ سب کیسے آ گیا، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ دل میں کہتا، یہ سب میرا فن ہے، میری عقل ہے۔ اب میں دن بدن زیادہ نڈر ہو رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی نوٹ کیا کہ میری جیب ہمیشہ بھری رہتی ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ میں نے کہا، ہاں سمجھ لو نصیب کی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے، لیکن میرے دل میں ایک خوف ابھرنے لگا کہ یہ راز کب تک چھپے گا۔ اسی دوران محلے میں کچھ باتیں پھیلنے لگی۔ ایک عورت نے بیوی سے کہا، ہمیں تو لگتا ہے تمہارا میاں کوئی غلط کام کرتا ہے۔ دیکھو، فیکٹری کی تنخواہ اتنی کہاں ہوتی ہے کہ روز گوشت، کپڑے اور سامان آتا رہے۔ بیوی نے بس خاموشی اختیار کی، لیکن شام کو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اب یہ باتیں محلے میں بھی پھیلنے لگی ہیں، لوگ پوچھنے لگے ہیں، یہ سب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ میں نے غرور سے کہا، انہیں جو چاہے سوچنے دو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں عقل سے کھیلتا ہوں، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ بیوی نے سر جھٹک لیا اور کہا، تمہارا غرور ہی ایک دن تمہیں لے ڈوبے گا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن وہ دن قریب تھا جب میری ساری چالاکی اس کا پردہ فاش ہو جانا تھا۔ اس روز رش والی جگہ پر ایک عام شخص مجھے ٹکر گیا۔ اس کے کپڑے صاف مگر سادہ تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے اسے عام آدمی سمجھا۔ رش میں ایسے ٹکراؤ تو ہوتے رہتے ہیں، مگر میرا دماغ اب موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ جیسے ہی اس کا جسم مجھ سے ٹکرایا، میرا ہاتھ اپنی عادت کے مطابق اس کی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے میں پرس میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ شخص جلدی میں آگے بڑھ گیا اور مجھے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں اعتماد سے ہجوم سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے تو کمرہ بند کیا اور پرس کھولا۔ جیسے ہی نوٹ نظر آئے، میری آنکھیں چمک اٹھی۔ اس بار رقم اچھی خاصی زیادہ تھی، 5، 10 اور 1,000 کے کافی نوٹ۔ میں نے گنتی شروع کی، تقریباً 2 لاکھ روپے نکلے۔ یہ دیکھ کر دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے سوچا اب تو کئی دن میرے مزے میں گزریں گے، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے بجلی گری۔ پرس میں ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ میں نے کارڈ اٹھا کر دیکھا اور پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ہمارے ہی علاقے کا پولیس آفیسر تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر اور پتہ درج تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل چاہتا تھا کہ پرس وہیں زمین پر پھینک دوں، لیکن پھر پیسوں کا لالچ چڑھ گیا۔ میں نے نوٹ الگ کر دیے اور کارڈ میز پر رکھ دیا۔ بیوی اندر آئی اور بولی، کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس فیکٹری سے تھوڑی تنخواہ ملی ہے۔ وہ قریب آئی اور میز پر کارڈ دیکھ لیا۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور پڑھتے ہی حیران ہو گئی۔
یہ تو پولیس والے کا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں نے غصے میں کہا، زیادہ سوال نہ کرو، بس خاموش رہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ راستہ ٹھیک نہیں، اب دیکھو پولیس والے کا پرس چرا لائے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر دراز میں ڈال دیا اور بولا، بس خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل اندر سے لرز رہا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے غائب تھی، بار بار وہ کارڈ نظروں کے سامنے آ جاتا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ تصویر مجھے گھور رہی ہو۔ اگلے دن فیکٹری گیا تو دل مزید بوجھل تھا، کام کاج کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، خیریت ہے؟ آج بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس گھر کے مسائل ہیں، لیکن اندر سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہر بار جب فیکٹری کے گیٹ پر پولیس والا گزرتا تو دل کانپ اٹھتا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ شام کو میں گھر لوٹا تو بیوی پھر سوال کرنے لگی، دیکھو اب بھی وقت ہے، یہ کارڈ واپس کر دو، کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچا دو، ورنہ اگر اس نے پہچان لیا تو انجام برا ہوگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم بس ڈرپوک ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، پرس پھینک دینا کوئی مشکل کام نہیں، وہ کبھی نہیں جانے گا کہ میں نے چوری کی۔ بیوی نے کہا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، اور اگر وہ پولیس والا شریف نکلا تو تمہیں پتہ ہے نا، ایسے لوگ آسانی سے چھوڑتے نہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا، لیکن دل اندر سے ڈر رہا تھا۔ وہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح جیسے ہی بازار گیا، میرا دل بار بار اجنبی چہرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا، کہیں وہی پولیس والا نہ ہو۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ رش میں گھومنا بوجھ لگنے لگا۔ اسی دن میں نے نوٹ جیب سے نکال کر گنے۔ رقم میرے لیے بڑی سہولت تھی۔ گھر کے لیے سامان خریدا، بچے کو نئے کپڑے دلوائے، بیوی کے لیے کچھ زیور لیا، لیکن خریداری کے دوران دل بار بار چونک جاتا۔ میں سوچتا، اگر دکاندار کو پتہ چل گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اگر کوئی پہچان گیا تو رات کو پھر نیند نہ آئی۔ کارڈ دراز میں بند تھا، لیکن لگتا تھا جیسے وہ دراز سے نکل کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو سوچا کہ کارڈ کو جلا دوں، مگر دل کہتا اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو۔ بس یہی سوچ کر میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ چند دنوں میں محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ پولیس افسر کا پرس کہیں کھو گیا ہے۔ ایک دن محلے کا چوڑا آیا، لوگ باتیں کر رہے تھے، سنا ہے افسر کے پرس میں دوائیوں کے پیسے تھے، بچہ بیمار ہے اس کا، بڑی مشکل سے اس نے وہ پیسے جمع کیے تھے۔ میں نے یہ سنا تو دل کانپ گیا، پسینہ بہنے لگا، سوچا کہ واقعہ ہی اس کے بچے کی جان ان پیسوں پر ٹکی ہے۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا تو وہ میرا گربان پکڑ کر چلائی، یہ پیسے موت کے ہیں، دوسروں کے بچے کی دوائی تم چرا لائے ہو، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو۔ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور کہا، بس چپ رہو، یہ سب اتفاق ہے، مجھے بد دعا مت دو۔ لیکن میرے الفاظ میرے اپنے کانوں میں گونجنے لگے۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچا تو اندر جانے سے پہلے ہی دل کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گیٹ پر کھڑے گارڈ میری جیب میں جھانک لیں گے اور فوراً پکڑ لیں گے۔ میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور کام پر گیا اور بیٹھ گیا۔ ہر آتا جاتا شخص مجھے شک کی نظر سے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دیتی تو لگتا میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا جائے گا۔ پرس کے نوٹ جیب میں تھے، مگر وہ اب خزانے کی بجائے بوجھ لگ رہے تھے۔ ساتھی نے کام کے دوران پوچھا، کیا بات ہے، آج بڑے گمسم ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، بس رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن میرے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ دن بھر مشینوں کی آواز اور ساتھیوں کی باتیں میرے کانوں میں شور بن کر ٹکراتی رہی۔ ہر لمحہ یہ خوف دل کو جکڑے رہا کہ کہیں کوئی پولیس والا اندر نہ آ جائے۔ شام کو جیسے ہی فیکٹری سے نکلا، میں نے لمبی سانس لی کہ دن خیر سے گزر گیا، مگر گھر کی گلی میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ محلے کے دروازے پر ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، کچھ بچے روتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔
میرا دل دھک دھک کرنے لگا، پسینہ ماتھے سے باہر نکلا۔ میں نے لوگوں کو دھکیل کر راستہ بنایا اور اندر داخل ہوا۔ گھر کا منظر دیکھتے ہی جسم برف کی طرح جم گیا۔ بیوی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ محلے کے مرد اور عورتیں جمع تھے، سب کے چہروں پر غصہ اور افسوس جھلک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیوں اکٹھے ہیں؟ بیوی نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، ہمارا بچہ چھت سے گر گیا ہے، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، محلے والے اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں لڑکھڑایا اور دیوار پکڑ کر کھڑا رہا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ ایک اور خبر نے میری دنیا ہلا دی۔ ہجوم میں سے ایک شخص بولا، سنا ہے؟ پولیس افسر کے بچے کی حالت بھی نازک ہے، وہ بھی ہسپتال میں ہے۔ کل اس کا پرس چوری ہوا تھا جس میں دوائیوں کے پیسے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، مگر نہ جانے کس نے چرا لیے۔ اب وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہسپتال میں بھاگ رہا ہے۔ میرے کان سن ہی نہیں رہے تھے، قدم لرزنے لگے، پسینہ پیٹھ سے بہنے لگا۔ مجھے لگا سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے انہیں سب معلوم ہے۔ بیوی نے میرا چہرہ دیکھا اور زور سے گریبان پکڑ لیا۔ کیا تم نے ہی؟ اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی، اس کی چیخ سنائی دی، یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے۔ ہمارا بچہ بستر پر پڑا ہے اور کسی اور کا بھی حال وہی ہے۔ محلے کے لوگ مجھے گھورنے لگے۔ کوئی بولا اللہ کا عذاب ہے، دوسرا بولا حرام کا نوالا کسی کو راس نہیں ہوتا۔ میرے کانوں میں یہ جملے تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بیوی کو دلاسا دینے کی کوشش کی، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ محلے کے چند آدمی میرے ساتھ ہسپتال جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم تیزی سے رکشے میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف نکلے۔ راستے بھر بیوی روتی رہی اور کہتی رہی، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی، کاش تم نے یہ راستہ نہ چنا ہوتا۔ میں چپ رہا، بس کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ بوجھل ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو باہر ہی ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک طرف میرا بچہ ایمرجنسی وارڈ میں تھا، دوسری طرف وہی پولیس افسر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہی کارڈ والی تصویر میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ دل لرز گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ بیوی نے مجھے کانپتی آواز میں کہا، یہ وہی ہے نا جس کا پرس تم لائے تھے؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ چیختے ہوئے بولی، کیا واقعی ہی یہ سچ ہے؟ میری خاموشی اس کا جواب تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا، افسر سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بچے کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ادویات اور پیسے چاہیے۔ افسر نے سر جھکا کر کہا، پرس میں سب پیسے تھے، وہی دوائیوں کے لیے تھے، نہ جانے کہاں گر گیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا خون جم گیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چیخ کر بولی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کا بچہ مار دیا۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے کمرے کی دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ جیب میں نوٹ جلے ہوئے کوئلوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے لگا یہ نوٹ میرے ہاتھ کو کاٹ لیں گے۔ محلے والے مجھے گھور رہے تھے۔ ایک بولا، اگر کسی نے واقعی ہی پرس چرا لیا ہے تو وہ قاتل ہے۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا کھڑا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہہ دوں، ہاں وہ پرس میرے پاس ہے، لیکن زبان کھل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی دوران میرے بچے کا ڈاکٹر بھی باہر آیا۔ اس نے کہا، چوٹ گہری ہے، فوری علاج ضروری ہے ورنہ جان خطرے میں ہے۔ بیوی میرے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ دیکھو، اللہ نے حساب برابر کر دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بچہ یا لالچ۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ ایک طرف میرا بچہ، دوسری طرف وہ پولیس افسر کا بچہ، دونوں کی زندگیاں ایک ہی نوٹوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کانپ رہی تھی۔ جیب میں موجود نوٹ مجھے گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب میری حماقت کا انجام ہے۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا، سب لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ بیوی کی آنکھوں میں نفرت اور مایوسی تھی۔
اور میرا ضمیر چیخ رہا تھا کہ فیصلہ کر۔ محلے والے ہسپتال کے باہر کھڑے تھے اور زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیچارہ افسر، ایمانداری کی کمائی مشکل سے پیسے جوڑے تھے اور کسی نے وہ بھی چرا لیے۔ دوسرا بولا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کسی کی بھی مجبوری میں ہاتھ ڈالنا بڑا ظلم ہے۔ یہ جملے میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن دل حلق میں آ گیا۔ یاد آیا کہ پرس میں واقعہ ہی کچھ کاغذات بھی تھے جنہیں میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کھولا۔ اندر موجود پرچیاں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک نسخہ کسی مہنگے ہسپتال کا تھا جس پر ادویات کی لمبی فہرست لکھی تھی۔ دوسری پرچی میں آپریشن کے اخراجات درج تھے۔ ہر لفظ تیز دھار خنجر کی طرح دل میں اتر رہا تھا۔ بیوی پاس کھڑی تھی۔ اس نے پرس میرے ہاتھ سے چھین کر کہا، دیکھو یہ سب لکھا ہے، یہ پیسے دوائیاں اور علاج کے لیے تھے اور تم نے یہ سب چرا لیا۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی، یہ سب تمہارے لالچ کا نتیجہ ہے، تم نے اپنے بچے کے لیے دوسرے کا بچہ مار دیا۔ میں زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ محلے کے لوگ بھی قریب آ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، افسر کے بیٹے کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ پیسے ان کے لیے زندگی تھے اور کوئی انہیں چرا کے لے گیا۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے زمین کو تھاما۔ بیوی روتی رہی، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ہمارے اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ہے اور دوسرے کا بچہ بھی پیسوں پر لٹک رہا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ اندر سے آواز آئی، واپس کر دو، ابھی بھی وقت ہے، لیکن قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ ایک محلے دار نے کہا، اگر وہ پرس کسی کو ملا ہے تو ابھی ہسپتال فنڈ میں دے دو تاکہ وہ بچہ بچ جائے۔ دوسرا بولا، لیکن کون ہے جو آئے گا اور آگے بڑھے گا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں شور بڑھتا گیا۔ میں نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے پھر چیخ کر کہا، بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ پرس تمہارے پاس نہیں؟ میرے ہونٹ کانپنے لگے، آواز نہ نکلی۔ میں نے پرس کو سینے سے لگا لیا اور خاموش کھڑا رہا۔ اندر ضمیر دہائی دے رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، لیکن زبان گونگی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کا ڈاکٹر باہر آیا اور افسر سے بولا، آپریشن کے لیے فوری پیسے درکار ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، وہی پیسے پرس میں تھے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر میری کمر جھک گئی۔ بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر الگ لے جا کر کہا، تم کیوں چپ ہو؟ اگر تم نے یہ سب چھپایا تو یاد رکھو، اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں، یہ نوٹ تمہارے بچے کو بھی جینے نہیں دیں گے۔ اس کی بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے ہمت کر کے پرس دوبارہ کھولا، اندر کے کاغذوں پر بار بار نگاہ ڈالی۔ نسخے پر لکھی دوائی کے نام میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ اگر یہ پیسے واپس نہ ہوئے تو وہ بچہ مر جائے گا۔ میرا اپنا بچہ ہسپتال کی دوسری وارڈ میں پڑا تھا۔ میں نے دونوں بچوں کے چہروں کا تصور کیا، ایک معصوم میری گود کا، دوسرا ایماندار افسر کا۔ محلے کے ایک شخص نے کہا، اگر اس افسر کا بچہ نہ بچا تو یہ ظلم اس علاقے پر بوجھ بن جائے گا، ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میرا جسم کانپ گیا۔ مجھے لگا جیسے سب مجھے ہی اشارہ کر رہے ہوں۔ بیوی نے آخر بار بار کہا، ابھی فیصلہ کرو، یہ پیسے زہر ہیں، یا تو ہماری زندگی برباد کر دیں گے یا کسی کی زندگی بچا لیں گے۔ میں نے پرس بند کیا، مگر دل دہل رہا تھا۔ ہجوم میں شور بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار باہر آ کر کہہ رہا تھا، وقت کم ہے، آپریشن کے بغیر بچہ نہیں بچے گا۔ پولیس افسر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا اور دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے کوریڈور کے کونے میں جا بیٹھا۔ بس میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ دونوں بچے آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کے سامنے اعتراف کر لوں، لیکن خوف گلے میں پھندا بن کر روکا ہوا تھا۔ کچھ لمحے بعد میرے بچے کا ڈاکٹر بھی باہر آیا۔
اور کہا آپ کا بچہ بھی نازک حالت میں ہے، فوری دعائیں لانی ہوگی ورنہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سنتے ہی بیوی نے میرا گریبان پکڑ کر کہا، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ دونوں بچے موت کے دہانے پر ہیں اور تم ان نوٹوں کو جیب میں چھپائے پھر رہے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی، اندر کا شور بڑھتا گیا۔ ضمیر کہہ رہا تھا یہ نوٹ میری جیب میں نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر خون کی طرح لگے ہیں۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے پرس اٹھایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ پرس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ کاغذات اور نوٹ چاروں طرف بکھر گئے۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بیوی نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، اب بھی وقت ہے، جا کر واپس کر دو ورنہ یہ بد دعا تمہیں اور ہمارے بچے کو لے ڈوبے گی۔ میں نے پرس کے نوٹ سمیٹے اور لرزتے قدموں سے ہسپتال کے کوریڈور میں دوڑنے لگا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کمرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک وارڈ کے سامنے جا رکا۔ اندر وہی پولیس افسر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں کے گرد کالے حلقے اور مایوسی کی لہر صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمیں فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، آپریشن دیر سے ہوا تو بچہ نہیں بچے گا۔ افسر نے سر جھکا لیا، اس کے ہاتھ خالی تھے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا، سب کی نظریں مجھ پر جم گئی، پسینے سے شرابور۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ وہی پرس ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ افسر نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظریں بجلی کی طرح گری۔ ایک لمحے کو لگا وہ بھی مجھے کالر سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گا، مگر جیسے ہی اس نے پرس اٹھایا اور اندر موجود کاغذ اور نوٹ دیکھے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے سر جھکا کر آہ بھری اور بولا، اگر میرا بچہ بچ گیا تو میری طرف سے معافی مل جائے گی، لیکن یاد رکھو دوسروں کی جان کے پیسے چرانا صرف گناہ نہیں بلکہ کسی کی زندگی چھیننے کے برابر ہے۔ میں خاموش کھڑا تھا، جیسے میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً پرس سے پیسے لیے اور دوڑتے ہوئے باہر گیا تاکہ آپریشن کے لیے سامان خریدا جا سکے۔ کمرے میں بس ہم دونوں رہ گئے۔ افسر نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے ہمیشہ ایمانداری کو اپنا سہارا بنایا، دن رات محنت کی، رشوت نہ لی، کبھی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا، لیکن تم جیسے لوگوں نے میرے یقین کو توڑ دیا۔ مجھے لگا دنیا میں شاید بھلائی باقی رہی، اور اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں مجبور تھا، بھوک نے آنکھیں اندھی کر دی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی زندگی میرے ہاتھوں خطرے میں پڑ جائے گی۔ افسر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجبوری جرم کا بہانہ نہیں بنتی۔ ہر شخص اپنی بھوک کا علاج شروع کرتا ہے، لیکن اگر علاج دوسروں کی زندگی چھیننے میں ہو تو یہ بھوک نہیں لالچ کہلاتی ہے۔ بیوی بھی کمرے میں داخل ہو گئی، وہ بھی رو رہی تھی اور میرا گریبان پکڑ کر بولی، اب تمہیں پتہ چلا کہ تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا تھا یہ پیسے زہر ہیں، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ دیکھو آج تمہیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں۔ میں نظریں جھکائے دل چاہتا تھا کہ وقت کو واپس موڑ سکوں، لیکن وقت کبھی پلٹتا نہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر واپس آیا اور بولا، ہم نے آپریشن شروع کر دیا، دعا کریں سب خیریت سے ہو جائے۔ پولیس افسر نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرے بچے کو زندگی دے۔ میں بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بیٹھا۔ بیوی نے بھی روتے ہوئے دعا کی۔ انتظار کا وقت گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہر لمحہ گھنٹے کی طرح لگ رہا تھا۔ کوریڈور میں لوگ آ جا رہے تھے، کوئی میرے قریب آ کر سرگوشی کرتا، یہ وہی شخص ہے جس نے پرس لوٹایا۔ میں ان کی باتیں سن کر پسینے میں ڈوب جاتا۔ افسر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا رخ موڑ کر کہا، میں تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں، قانون یہ کہتا ہے کہ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، لیکن اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں تمہیں ایک موقع دوں گا۔
یہ زندگی کا موقع ہوگا، ورنہ سمجھ لو سب ختم۔ اس کے الفاظ میرے دل میں قیدخانہ بن گئے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ راستہ نہیں چنوں گا۔ یہ پیسے میرے لیے زنجیر بن گئے ہیں۔ میں جان گیا ہوں کہ حرام کا نوالا صرف تباہی لاتا ہے۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کاش یہ سبق پہلے سیکھ لیتے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ اس نے کہا آپریشن مکمل ہو گیا ہے، بچہ ابھی بھی کمزور ہے مگر خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس افسر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پرس میرے ہاتھ میں واپس رکھ کر بولا، اب یہ پیسے میرے لیے کسی چیز کے نہیں، اصل دولت وہ لمحہ ہے جب میرا بیٹا پھر سانس لے رہا ہے۔ میں نے کہا روتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر، میری غلطی معاف کریں۔ افسر نے کہا، اللہ سے معافی مانگو۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں جیل بھیج دوں، لیکن میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر وہ بچ گیا ہے تو سمجھو تمہیں بھی ایک موقع ملا ہے، لیکن یاد رکھو اگلی بار اگر میں نے تمہیں ایسے کام میں دیکھا تو نہ اللہ چھوڑے گا نہ میں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ بیوی نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ شاید میری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا۔ پرس کے پیسوں سے دوائیاں آئیں اور آپریشن کے کمرے کے دروازے کے باہر ایک عجیب سی سنسنی چھائی رہی۔ ہسپتال کا ماحول ویسے بھی بوجھل ہوتا ہے، لیکن اس رات تو جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی تھی۔ میں باہر بینچ پر بیٹھا تھا۔ بیوی ایک کونے میں روتی رہی۔ محلے کے چند لوگ بھی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی تسلی دیتا، کوئی بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہتا۔ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا، دل ہی دل میں بار بار یہی دعا کرتا کہ اللہ ان بچوں کو بچا لے۔ کوریڈور میں چلنے والے ہر قدم کی چھاپ مجھے چونکا دے رہی تھی۔ جب بھی نرس ڈاکٹر گزرتا میرا دل ڈوبنے لگتا۔ کبھی لگتا ابھی کہہ دیں گے یہ سب ختم ہو گیا۔ رات بڑی بھاری گزری۔ بیوی نے کئی بار کہا، یہ سب تمہاری حرکتوں کی سزا ہے، اب اللہ ہی رحم کرے۔ میں خاموش رہا، الفاظ جیسے زبان سے غائب ہو گئے تھے۔ اگلی صبح ڈاکٹر باہر آیا، ہم سب کھڑے ہو گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس افسر نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر امید دیکھی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت ایسی تھی جیسے کسی نے میرا ضمیر جکڑ لیا ہو۔ اس نے کہا، میں تمہیں کیس میں نہیں ڈالوں گا، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کیا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں نے سر جھکا کر وعدہ کیا، اب کبھی چوری نہیں کروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ بیوی نے آنسو پونچھتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما، لیکن اندر کا بوجھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک نے میرے قریب آ کر کہا، یہ اچھا ہوا کہ تم نے وقت پر پرس واپس کر دیا، ورنہ نہ جانے کیا قیامت آتی۔ دوسرے نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ محلے میں اب سب کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے، لوگ تمہیں آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے نظریں جھکا لی، جانتا تھا کہ یہ داغ آسانی سے مٹنے والا نہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کئی بار پولیس والے آتے جاتے دکھائی دیے۔ ایک لمحے کو دل پھر کانپ اٹھا کہ کہیں شاید افسر نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہو، لیکن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہہ دیا ہے اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں تمہیں نہیں پھنساؤں گا، لیکن یہ آخری موقع ہے۔ بیوی نے اس کے قدموں کو چھو کر کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے بڑے دل کا ثبوت دیا۔ افسر نے بس سر ہلا دیا اور اپنے بچے کے کمرے میں چلا گیا۔ محلے کے لوگ جب واپس چلے جانے لگے تو راستے بھر مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے رہے۔ ایک نے کہا، حرام کا مال ہمیشہ یہ دن دکھاتا ہے۔ دوسرے نے کہا،
اب دیکھنا پڑے گا یہ واقعہ ہی توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ گھر لوٹتے وقت بیوی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اب تو سمجھ گئے ہوگے نا، یہ زندگی دوسروں کی مجبوری لوٹنے سے نہیں بدلتی، اب بھی وقت ہے، محنت کر کے روزی کمانا سیکھو۔ میں نے آہستہ کہا، ہاں اب میں یہ سب سمجھ گیا، لیکن ڈر یہ ہے کہ لوگ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ بولی، لوگوں کو چھوڑو، اللہ سے معافی مانگو، اگر اس کے آگے جھک گئے تو راستہ نکل آئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر ایک زنجیر جمی رہی۔ نوٹ واپس کرنے کے باوجود ضمیر کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ اب بھی خون سے رنگے ہیں۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ہسپتال گیا تو پولیس افسر نے مجھے کمرے کے باہر دیکھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، تم جا سکتے ہو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو، لیکن یاد رکھو اگر تم دوبارہ اس راستے پر چلے تو شاید اللہ تمہیں ایک اور موقع نہ دے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ آپ نے جو کہا وہ میرے لیے قانون ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب صرف محنت کروں گا۔ افسر نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہسپتال سے باہر نکلا تو لگا جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں پر ہے۔ ہر قدم بھاری تھا، مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ چوری کا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن اب یہ غربت مجھے اتنی بری نہیں لگ رہی تھی جتنی وہ بددعائیں جو میں اپنے سر سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب چاہے بھوک سے مر جاؤں مگر کسی کا حق نہیں چھینوں گا۔ گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کا سایہ نظر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا اب واقعہ ہی ختم کر دیا ہے یہ سب؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، آج کے بعد کبھی نہیں، اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، تو پھر شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ میرے بچے کو ہسپتال سے چند دن بعد گھر لایا گیا۔ اس کے سر پر ابھی بھی پٹی تھی، لیکن آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا تو دل کانپ اٹھتا، سوچتا اگر پولیس افسر کا بچہ نہ بچتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا اور مجھے لگتا جیسے وہ معصوم میرے گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ محلے والے بھی اب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ وہ مجھے گھورتے سرگوشیاں کرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے نرم ہو گئے۔ ایک دن ایک بزرگ میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو اس غلطی سے سبق سیکھے، بس اب اپنا راستہ سیدھا رکھنا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا، اب یہ زندگی محنت کی ہوگی۔ نوکری پر واپس آ گیا تو وہاں بھی لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک ساتھی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، اب مال پانی نہیں مل رہا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب ختم ہو گیا ہے، اب صرف حلال کی روزی ہے۔ وہ ہنسا اور چل دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے الفاظ میرا امتحان ہوں گے۔ چند دن بعد جب فیکٹری کا مالک آیا تو میں نے خود اس کے سامنے کہا، مجھے زیادہ وقت کام کرنے دیں، میں دن رات محنت کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تک بہانے بناتے تھے، آج اتنی محنت کا شوق کیسے جاگ گیا؟ میں نے کہا، بس سمجھ لو نصیب جاگ گیا ہے، اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات پر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جو چاہو کر لو۔ میں صبح سویرے نکلنے لگا اور رات دیر واپس آتا۔ اب میرا دل مطمئن ہے کہ ہمارے گھر میں حرام داخل نہیں ہو رہا، چاہے ہم کم کھائیں لیکن سکون کی نیند سوئیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں سکون پایا۔ کچھ ہفتوں بعد پولیس افسر سے دوبارہ سامنا ہوا اور وہ محلے میں آیا اور سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیسا ہے اب؟ زندگی سیدھی چل رہی ہے نا؟ میں نے جھک کر کہا، جی سر، اب سب چھوڑ دیا ہے،
وہ بولا یاد رکھو زندگی دوسروں کا حق چھیننے سے نہیں بنتی، اگر تم نے اپنا وعدہ نبھایا تو ایک دن تمہیں بھی عزت ملے گی۔ میں نے دل سے اس کے الفاظ سن لیے، وہ لمحہ میرے لیے نصیحت سے زیادہ عہد کی تجوید تھا۔ اب زندگی مشکل ضرور تھی لیکن دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کی اور دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، اب دوبارہ گناہ کے دروازے کی طرف مت جانے دینا۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھی غربت پھر دروازے پر دستک دیتی، کبھی بھوک آنکھوں کے سامنے اندھیرا لاتی، لیکن اب میرے اندر ایک مضبوطی آ گئی تھی۔ میں نے چوری کی لت کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ یہ سکون کسی دولت سے بڑھ کر تھا۔ ایک دن میرا بچہ کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا اور بولا میں بڑا ہو کر پولیس والا بنوں گا۔ میں چونک گیا، پھر مسکرا کر کہا ہاں بیٹا بننا، لیکن یاد رکھنا ایمانداری ہی اصل طاقت ہے۔ اس کی معصوم مسکراہٹ نے میرے دل پر جیسے مرہم رکھ دیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو برسوں بعد ہمارے گھر واپس آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہی اصل جیت ہے، یہ سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔